اس زمانے میں جلدی رشتہ طے ہونے کے بعد ہی شادی ہو جاتی تھی، ہماری طرح رواج نہیں تھا۔ چچیری بہن تھی، لڑکا کہہ نہیں پایا، باپ نے بیٹی کی شادی کہیں اور کر دی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف میں یہ واقعہ موجود ہے۔ چند سالوں کے بعد 2-3 بچوں کی ماں بن گئی وہ لڑکی۔ اس کا شوہر بیمار ہو گیا، چارپائی سے اٹھنے کے لائق نہیں رہا، بستر پکڑ لیا، بچوں پر بھوک کی نوبت آ گئی۔ اس نے سوچا کہ میرا چچیرا بھائی تھوڑا پیسوں والا ہے، امیر ہے، چلے اس سے جا کے تھوڑی سی مدد لے لیں۔ وہ آتی ہے، دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، چچیرے بھائی نے دروازہ کھولا، سامنے دیکھتا ہے کہ میری چچیری بہن کھڑی ہے۔ اندر آؤ۔ کیسے آنا ہوا؟ اس نے بتایا تم تو جانتے ہی ہو کہ تمہارے بہنوئی کے بستر پر پڑے ہیں، اٹھنے کی طاقت نہیں ہے، میں عورت ذات ہوں، کتنی محنت کر سکتی ہوں، شوہر کی دوا اور علاج بھی کرانا ہے اور بچوں کا پیٹ بھی پالنا ہے، غریبی نے مجھے پکڑ لیا ہے، غریبی نے مجھے جکڑ لیا ہے، بچوں کی بھوک اور پیاس نے مجھے مجبور کر دیا ہے، اس لیے میں نے آج تک کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا ہے۔ تو میرا چچیرا بھائی ہے، تجھ سے تھوڑی سی مدد لینے آ گئی ہوں، زکوٰۃ کا ہو، خیرات کا ہو، صدقے کا ہو، کچھ بھی ہو تیرے پاس تو میری مدد کر۔ رشتہ داروں میں زکوٰۃ خیرات دینے کا ثواب زیادہ ہے، تم ہماری مدد کر سکتے ہو، میں تمہاری رشتہ دار ہوں، میں تمہاری چچا کی بیٹی ہوں۔ اچھا ایک بات اور یاد رکھیے، یہ ہمارے یہاں چلتا ہے، ہم سے جو چھوٹا بھائی ہے میرا، وہ میرے بچے کا چچا ہوگا، لیکن اگر کوئی بڑا بھائی ہے ہم سے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بڑا باپ یا تایا، ہے یہ جملہ کہا جاتا ہے۔ لیکن معاف کیجئے گا، حدیث کے اندر یہ بڑا باپ چھوٹا باپ یہ کچھ نہیں ہے، وہاں بڑا ہو یا چھوٹا ہو سب چچا ہے۔ ہم لوگوں کی لغتیں الگ ہے نا، ماحول میں رہتے ہیں نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو باپ تھے عبداللہ، وہ اپنے 10 بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ تو غور سے اگر دیکھا جائے تو عبداللہ جو نبی کے باپ تھے ان سے بڑے تھے سب، ابو طالب بڑے تھے، حمزہ بڑے تھے، عباس بڑے تھے، سب اللہ کے نبی کے باپ سے بڑے تھے رشتے میں، وہ عمر میں سب بڑے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے سب کو چچا کہا، سب کو، حمزہ چچا، ابو لہب چچا، عباس چچا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بڑے باپ کو بھی چچا ہی کہنا چاہیے، شریعت کا تقاضا یہی ہے۔ ہماری اور آپ کی ڈکشنری الگ ہے، کیا یہ بڑا باپ ہے، چھوٹا ہے تو یہ کوئی نہیں کہے گا یہ چھوٹا باپ ہے، یہ کہے چچا ہے۔ دیکھیں عقل دیکھو، ہماری بھوسا بھرا ہے۔ ارے جب ہم سے کوئی بڑا ہے تو وہ بڑا باپ ہو گیا میرے بیٹے کا، لیکن ہم سے جو چھوٹا ہے تو قاعدے سے کہنا چاہیے نا کہ چھوٹا باپ، تو چھوٹا باپ کوئی نہیں کہتا، نہیں چچا۔ چھوٹا باپ کہنے میں اچھا نہیں لگتا، بڑا باپ کہنے میں اچھا لگ رہا ہے، تو کہنا چاہیے نا بڑی امی۔ اب جو اس سے چھوٹی تو اس کو کہنا چھوٹی امی، تو چھوٹی امی کوئی نہیں کہے گا، چچی۔ یاد رکھیے میری ماں سے بڑی کوئی بہن ہے تو وہ بھی میری خالہ ہے، اور میری ماں سے چھوٹی کوئی بہن ہے تو وہ بھی میری خالہ ہے۔ اسی طریقے سے کسی سے بڑا کوئی بھائی ہے تو وہ بھی میرے بچے کا چچا ہے، اور مجھ سے چھوٹا کوئی بھائی ہے تو وہ بھی میرے بچے کا چچا ہے۔ اس کو بدلنے کی کوشش کرو اگر رواج بنا سکتے ہو ایسا۔ تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں چچیری بہن چچیرا بھائی، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے چچا، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، بڑے ابا کی بیٹی، بڑے یہ کچھ نہیں، چچیری بہن چچیرا بھائی۔ تو کہتی ہے کہ میں تیری رشتہ دار ہوں، جو بھی دینا چاہے دے دے۔ اس نے کہا ہے میری چچیری بہن، آج میں تم سے اپنے دل کی بات کہنا چاہتا ہوں۔ جی بولو بھائی کیا بات ہے؟ آئے میری بہن، میں تم سے بے حد پیار کرتا تھا، شادی سے پہلے بھی میں تمہیں دل و جان سے چاہتا تھا، میں تمہارے ساتھ نکاح کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ ابھی تمہارے ابو
کچھ ٹائم لگائیں گے نکاح کرنے میں، کوئی اچھا موقع ہوگا تو ہم دیکھ کر ان سے بات کر لیں گے یا تم سے ہی کہہ دیں گے، لیکن ایسا موقع نہیں آیا۔ اور ایک دن پتہ چلا کہ آپ کا رشتہ طے ہو گیا اور نکاح کر دیا گیا۔ اس دن مجھے بہت تکلیف ہوئی، لیکن اے میری چچیری بہن، محبت مجھے آج بھی ہے تم سے۔ اب نکاح تو میرے ساتھ نہیں ہو سکتا کیونکہ تم کسی اور کے نکاح میں ہو، لیکن ہاں محبت دل میں ابھی بھی ہے، اس لیے میں تمہارے سامنے ایک پیشکش رکھتا ہوں۔ آج کی رات تم میرے بستر پر آ جانا، میں تمہاری مدد ابھی کیے دیتا ہوں، اور آج کی رات ملنے کا وعدہ کرو۔ اس نے سمجھایا، شرم کرو، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا سوچ لو، ایک طرف تمہارا شوہر ہے جو بستر مرض پر پڑا ہوا ہے، دوسری طرف تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو بھوک سے بلبلا رہے ہیں۔ سوچ لو، غور کر لو۔ وہ مجبور تھی، بچوں کی بھوک اس پر دیکھی نہیں جا رہی تھی، شوہر کی بیماری نے اس کو مجبور کر رکھا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے اس بات میں اپنا سر ہلا دیا، جیسی تمہاری مرضی، لیکن ابھی میری مدد کر دو، میں اپنے بچوں کو کچھ کھلا دوں اور اپنے شوہر کے لیے کچھ دوا لے لوں۔ اس نے کچھ درہم اس لڑکی کو، اپنی چچیری بہن کو دے دیے۔ کہیں ذکر ہے 60 درہم دے دیے۔ یہ لڑکی اس سے وعدہ کر کے چلی آئی، آدھی رات گزر جانے کے بعد میں تیرے بستر پر آ جاؤں گی۔ مجبور تھی، چلی آئی، اپنے شوہر کے لیے دوا کا انتظام کرتی ہے اور اپنے بچوں کے لیے کھانا نہ بناتی ہے، تیار کرتی ہے، کھانا کھلاتی ہے، شوہر کو سلاتی ہے۔ دیکھ لیا کہ بچے بے ہوش پڑے ہیں، شوہر بھی گہری نیند میں بیمار ہے، جو دوا کھایا ہے اب صبح سے پہلے اس کی آنکھ نہیں کھلے گی۔ دل پر پتھر رکھتی ہے اور پھر چل دیتی ہے کہ میں نے جو وعدہ کیا تھا اپنے وعدے کو پورا کراؤں، شاید پھر کبھی ضرورت پڑ جائے پیسے کی، درہم و دینار کی، تو وہی میرے کام آئے گا۔ دروازے کو دستک دیتی ہے، اس کو تو نیند ہی نہیں آ رہی تھی، وہ تو انتظار میں بیٹھا ہی تھا۔ دروازہ کھولا، اس نے فوراً ہاتھ پکڑ کر اس کو اندر کھینچ لیا اور پھر دروازہ لگایا، اور پھر وہ اس کے قریب آ کر کہتا ہے آؤ اس بستر پہ آؤ، تم نے آنے میں کچھ تاخیر کر دی۔ یہ بیچاری کھڑی ہے، تھرا رہی ہے، یہ کہتا ہے کہ ادھر آؤ، یہ کانپ رہی ہے۔ اس نے کہا جب تم صبح آئی تھی تو تمہاری یہ حالت نہیں تھی، اور اب تم کانپ رہی ہو، تھرا رہی ہو۔ ارے ابھی سے کانپو گی، تھراؤ گی تو آگے کا مرحلہ کیسے طے ہوگا؟ ابھی تو ہمیں اور تمہیں آج کی رات ہمیں تمہارے ساتھ، تمہیں میرے ساتھ گزارنا ہے، آگے کے مرحلے بھی تو طے کرنا ہے۔ یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے؟ وہ ڈرتی جا رہی ہے، اس کے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا ہے، سرخ ہوتا جا رہا ہے۔ جب دیکھا کہ وہ اپنی جگہ پر کھڑی ہے تو یہ اس کی طرف بڑھتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے آؤ نا، چلو نا بستر پر۔ جیسی اس نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس لڑکی نے اپنے چچیرے بھائی کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا اتق اللہ یا ابن عم، بخاری کے الفاظ، اتق اللہ یا ابن عم، آئے میرے چچا کے بیٹے، آئے میرے بھائی، یا ابن عم، آئے میرے چچا کے بیٹے، آئے میرے بھائی، اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، یا ابن عم اتق اللہ، آئے چچا کے بیٹے اللہ سے ڈر جا۔ تو اس حد کو کراس کرنے جا رہا ہے جو تیرے لیے حلال نہیں ہے، تو اس مہر کو توڑنے جا رہا ہے جو تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ آئے میرے چچا کے بیٹے، تیری اس بہن نے آج تک کسی غیر مرد کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، بستر پہ سونا تو دور، نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ میری مجبوری مجھے تیرے پاس کھینچ کے لائی۔ ایک رات کے چند لمحوں کے انجوائے کے لیے، لذت کے لیے میری پوری زندگی کی عبادتوں پر پانی مت پھیر۔
آئے میرے چچا کے بیٹے، اللہ کے عذاب سے ڈر جا، جہنم کی آگ سے ڈر جا، قبر کے عذاب سے ڈر جا۔ آئے میرے چچا کے بیٹے، اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کر۔ صرف ایک ہی جملہ بولا، اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اللہ۔ اللہ نکلتے ہی کانپ گیا۔ جس نے پوری زندگی گناہوں میں گزاری ہو، لیکن آج اس کے سامنے اللہ کا لفظ اس اسٹائل میں آیا کہ وہ کانپ گیا اور کہنے لگا میری بہن تم ٹھیک ہی کہہ رہی ہو، تم تو ایک کام پر، اور وہ بھی ابھی کیا نہیں ہے، تم تو ایک غلط کام پر، حالانکہ ابھی وہ تم نے کیا بھی نہیں ہے، اتنا ڈر رہی ہو۔ ہائے میری تو ساری زندگی گناہوں میں چلی گئی، میری تو ساری زندگی گناہوں میں ملوث ہو گئی، تم تو ایک کام پر اتنا ڈر رہی ہو، حالانکہ وہ کام ابھی تم نے کیا بھی نہیں ہے، اتنا ڈر رہی ہو، کانپ رہی ہو، مجھے کتنا ڈرنا چاہیے۔ آئے میری بہن جا جا، وہ میں نے 60 درہم تجھ پر چھوڑ دیے، اور ضرورت ہو تو اور لے جانا، جا، میں تیرے ساتھ اب غلط کام کا ارادہ نہیں رکھتا۔ کہنے لگی کیا؟ یہ میرا وہی بھائی بول رہا ہے جو ابھی میرے جسم کے ساتھ کھیلنا چاہتا تھا۔ ہاں میری بہن، یہ تیرا وہی بھائی بول رہا ہے، تو جا سکتی ہے، مجبوری ہو تو پھر چلے آنا، میں تیری اور مدد کر دوں گا۔ وہ جانے لگی، دروازے کے قریب پہنچتی ہے، جانے لگی، پیچھے مڑ کر اپنے بھائی کو پھر دیکھتی ہے، کہتی ہے میں جا رہی ہوں۔ اس نے پھر مڑ کر کہا آئے میری بہن جاؤ، لیکن ایک گزارش ہے تم سے۔ کہا کیا؟ کل قیامت کے دن جب اللہ میرا حساب و کتاب لے اور میرے نام اعمال میں گناہ ہی گناہ ہو، اور فرشتے کو حکم دے دے اس گناہگار انسان کو جہنم کے اندر پھینک دو، کیونکہ یہ اپنے نام اعمال میں کوئی نیکی لے کر نہیں آیا ہے، اور جب مجھے فرشتے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال رہے ہوں، تو آئے میری بہن اس وقت میرے رب کے سامنے اتنی گواہی دے دینا کہ اے اللہ، یہ میرے ساتھ بھی گناہ کرنا چاہتا تھا، لیکن جب میں نے تیرا نام لیا، اللہ سے ڈر جا، تو اس نے تیرے خوف سے میرے ساتھ زنا نہیں کیا، میرے جسم کے قریب نہیں آیا۔ اگر میرے ساتھ زنا سے بچانے والا اس کو کوئی چیز تھی تو وہ تیرا ڈر تھا، تیرا خوف تھا، تیرا خشیت تھی، تیرا ڈر تھا۔ بس اتنی گواہی دے دینا، شاید تیری گواہی سے اللہ کو رحم آ جائے اور وہ مجھے بخش دے۔ یہ کہہ کر اس کو رخصت کر دیا۔ پورا واقعہ بیان کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ پوری زندگی گناہوں میں گزری تھی اس کی، اور زنا کے قریب، اور یاد کرو جس نے پوری رات دماغ ہی بنا لیا ہو کہ ابھی آتی ہوگی، ذہن بنا چکا ہو کہ ہم اس سے ملیں گے، آج دو جسم اور ایک جان ہوں گے، اور عین موقع پر اس کے ارمانوں پر پانی پھیر دیا جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ سے ڈر جا، کیا بیتی ہوگی؟ لیکن اللہ کا خوف اس کو کیسا تھا کہ فوراً اس نے کہہ دیا جا، میں نے تجھے نظر انداز کیا۔ اتق اللہ، اللہ سے ڈر، یہ جملہ جیسی اس کے اندر آیا، سنا، کانپ گیا اور تھرا گیا۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کافی ہے 3 واقعے، جب اللہ کا نام آ جائے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں اور تھرا جاتے ہیں۔ اب دوسری چیز آئی ہے مومن کی پہچان، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں زیادتی ہو جاتی ہے۔ قرآن پڑھتے وقت ایمان میں زیادتی، ہمارے ایمان میں زیادتی کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے۔ پڑھنا کیا ہے؟ اے مولانا حافظ صاحب، ہاں رمضان کے مہینے میں 30 دن تراویح ہوتی ہے، کہاں پورا قرآن سننا ہے؟ کہ ہاں نہیں سن پائیں گے، 30 دن کون مسجد میں آئے گا، ہم لوگ آفس والے آدمی ہیں، تھک جاتے ہیں، تو 1 دن میں پورا قرآن پڑھ دو۔ حافظ صاحب کھڑے ہو گئے، عشاء کی نماز پڑھا کے اللہ اکبر، اب چلی راجدھانی ایکسپریس، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، گاڑی یہاں تک صحیح چلی، اس کے بعد الف لام میم، یہ بھی سمجھ میں آ گیا،
اس کے بعد دیکھیے آپ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. وہ آخری والا جملہ یعلمون و تعلمون سمجھ میں آتا ہے، بقیہ تو لگتا ہے جیسے چھک چھک چل رہی ہے گاڑی راجدھانی ایکسپریس. اب یہ سیدھے کلکتہ سے چھوٹی ہے اور آسنسول جا کر رکی، پتہ ہی نہیں چلتا. یہ ہے پڑھنا، اور اس کا حکم اللہ نے نہیں دیا. اور پڑھنا کیا ہوا؟ مولانا صاحب کیا یہ میری دکان بن کے تیار ہو گئی، ریڈی ہو گئی، اچھا اب کیا کرنا ہے؟ کرائے کی ٹٹوؤں کو بلایا. کیا ہوا؟ ارے کل سے ہم دکان کھولنے جا رہے ہیں. ایک ایک پارا سب کے ہاتھ میں پکڑا دیا. کہا کیا ہوا یہ؟ پڑھو برکت ہوگی میری دکان میں. اور سب نے 1 گھنٹے میں پورا قرآن پڑھ دیا. بھائی 30 آدمیوں نے ایک ایک پارا پڑھا، 1 گھنٹے میں پورا قرآن ہو گیا، پڑھ دیا. دکان میں خیر و برکت ہوگی، چاہے اس میں شراب بیچو، چاہے اس میں ہیروئن بیچو، چاہے اس میں گانجا بیچو، چاہے اس میں بیڑی کی بنانے کی فیکٹری اور بیڑی کا آفس کھول لو. اب اس میں برکت ہوگی. کیوں؟ قرآن پڑھا گیا. اب مجال ہے 30 لوگوں نے قرآن مل کے پڑھا ہو اور اس میں شیطان آ جائے، ہو ہی نہیں سکتا. مولوی جرجیز جیسے لوگوں نے قرآن پڑھا ہے بھائی، اب تو وہ سیدھا اس میں جو کچھ بھی ہوگا سب جائز ہے. ایک یہ ہے قرآن پڑھنا. ایک قرآن پڑھنا کیا ہوا؟ کوئی مر گیا، دوسرے دن اس کے گھر میں ٹھلوے جمع ہو گئے. ٹھلوے جانتے ہو؟ کرائے کے ٹٹو جمع ہو گئے. کیا ہوا؟ مرنے والے پہ قرآن پڑھا جائے گا، بخش دو. ایک ایک پارا سب کو پکڑا دیا، لو پڑھو. الحمدللہ اللہ مرنے والے کو جنت دے، اللہ مرنے والے کو پورا قرآن کا ثواب عطا فرما. ہم نے جو پڑھ دیا پورا اس کا ثواب مرنے والے کو ملے. 30 پارے پڑھ کے مرنے والے کو ثواب پہنچا دیا گیا. اب مرنے والے نے جتنے بھی گناہ کیے ہوں گے سب معاف، سیدھے جنت الفردوس میں چلا جائے. پورا قرآن پڑھ کے بخش دیا. اب اس نے جو افیم کھائی، گانجا کھایا، ہیروئن استعمال کی، سب معاف. ہیروئن کھا کھا کر بیوی کو پیٹا، وہ بھی معاف. شراب پی پی کر آیا اور اپنی بیوی کو مارا، وہ بھی معاف. کیوں؟ قرآن پڑھ کے بخش دیا گیا. اب ایک کٹھ ملا تیری بخشش ہو جائے یہ بہت بڑی بات ہے، دوسرے کی بخشش کروا رہا ہے. کہیں نہیں ملتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو صحابہ کرام نے قرآن پڑھا ہو. ابو بکر اس دنیا سے رخصت ہوئے تو صحابہ نے قرآن پڑھا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب کا انتقال ہوا ہو تو اللہ کے رسول نے قرآن پڑھ کے بخشا ہو. اللہ کے نبی کی بیٹی رقیہ کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی نے قرآن پڑھ کے بخشا ہو. یا صحابہ نے آ کر قرآن پڑھا ہو. نبی کی تیسری بیٹی ام کلثوم کا انتقال ہوا، کبھی اللہ کے رسول نے اور صحابہ نے قرآن پڑھ کے بخشا ہو. اللہ کے نبی کے زمانے میں اتنے صحابہ کا انتقال ہوا، کبھی سارے صحابہ اور اللہ کے رسول نے جمع ہو کر کبھی قرآن پڑھ کے بخشا ہو. اے کٹھ ملاؤ، پورے بھارت کے، پوری دنیا کے ملا مولویوں، مجھے بتاؤ ایک دلیل مجھے دکھا دو کہ اللہ کے رسول نے اور تمام صحابہ نے مل کر کسی صحابی پر پڑھ کے بخشا ہو. اب کیا جواب دیں گے اس کا؟ نہیں، نبی نے اور صحابہ نے تو نہیں بخشا، اس لیے کہ صحابہ تو ویسے ہی جنتی ہیں، ان پہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو اس کا مطلب صحابہ ویسے ہی جنتی ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتے تھے کیا؟ روزہ نہیں رکھتے تھے کیا؟ اچھا ٹھیک ہے، صحابہ کو ضرورت نہیں تھی، نبی کو ضرورت نہیں تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ضرورت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس پر پڑھتے ہیں وہ بخش دیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگوں نے جتنے بھی گناہ کیے قرآن پڑھ کے بخش دو، ہم جنتی ہو جائیں گے. یہ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں آپ نا، سرٹیفکیٹ. ایک دلیل نہیں ملتی ہے. مرنے والے کے لیے صرف آپ یہ کام کر سکتے ہیں، مسجد میں گئے، آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد امام کا انتظار مت کیجئے. آپ دعائیں پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیے، ظہر پڑھیے، عصر پڑھیے، مغرب پڑھیے، عشاء پڑھیے، فجر پڑھیے. اور بہتر تو یہ ہے کہ رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، اللہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، وہ غریق رحمت ہو گئے ہیں، تیری رحمت کو جا چکے ہیں. اللہ انسان ہونے کے ناطے ان سے جو گناہ ہوئے تو ان کو معاف کر دے. اے اللہ میرے باپ کی مغفرت فرما دے، اللہ میری ماں کی مغفرت فرما دے. یہ دعا آپ کر سکتے ہیں. اس کی اجازت اللہ کے رسول نے دی ہے کہ نیک بیٹا اپنے ماں باپ کے لیے دعا کر سکتا ہے، اولاد اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے صدقہ و خیرات بھی کر سکتی ہے. یہ لیجئے 1000 روپیہ میں دے رہا ہوں،
مسجد میں لگا دیجئے. اے اللہ دل میں نیت کر لیجئے یہ میں مسجد میں جو 1000 روپیہ دے رہا ہوں اس کا ثواب تو میرے باپ کو دے دے, میری ماں کو عطا فرما دے, میری بڑی بہن کو عطا فرما دے, میرے بڑے بھائی کو عطا فرما دے. آپ کچھ کپڑا خرید لیجئے, غریبوں کو وہ کپڑا پہنائیے, دے دیجئے اور نیت کریے اللہ اس کا ثواب میرے ماں باپ کو عطا فرما. آپ کو بھی ملے گا اور آپ کے ماں باپ کو بھی ملے گا. آپ یہ کام کر سکتے ہیں. یہ جلسہ اسلامک لائبریری کے نوجوانوں نے کیا ہے, آپ اس میں بھی مدد کر سکتے ہیں اور صدقہ و خیرات بھی کر سکتے ہیں. آپ یہاں لا کر بھی نیت کر سکتے ہیں کہ ہم 10,000 روپے اس لائبریری کے لیے دے رہے ہیں, یہاں دینی کتابیں آئیں گی. کیرم بورڈ کھیلنے کے بجائے لوگ اس لائبریری میں آ کے پڑھیں گے اور علم حاصل کریں گے. 1 گھنٹہ جو وہ میچ میں کھیلنے میں کرکٹ کھیلنے میں گزارتے ہیں وہ یہاں مطالعہ کریں گے. اس لیے آپ یہاں پر بھی صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں, دے سکتے ہیں اور نیت کر سکتے ہیں کہ اللہ اس کا ثواب گیا. وہیں سے جمپ لگا دیا اور جیسے ہی وہ زمین پر گرا تو اس کے پیروں کی دھمک سے اللہ کے رسول کی آنکھ کھل گئی. آپ اٹھ کے بیٹھ گئے, دیکھا کہ وہ تلوار لے کر آگے بڑھ رہا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں سے یہ واقعہ آپ نے سنے ہوں گے, چمن اسلام وغیرہ میں لکھا ہے, لیکن حقیقت میں یہ واقعہ بخاری کا ہے. آگے دیکھیے جو میں دکھانا چاہتا ہوں وہ منظر, وہ آگے بڑھ رہا ہے, اللہ کے رسول کی نظر اسی کی طرف ہے. اور جب وہ بالکل قریب آ گیا اور تلوار اٹھا لی, کہتا ہے مسکرا کر, من یعصمک منی یا محمد. دوسرا بھی لفظ استعمال ہوا, من یمنعک منی یا محمد. آج کون روکے گا مجھے تیرے قتل سے؟ آج مجھے کوئی نہیں روک سکتا تیرے قتل سے. کون روکے گا؟ من یمنعک منی. آج کون روکے گا مجھ سے تجھے بچا لے. اور یہ لفظ بھی استعمال کیا گیا, من یعصمک منی, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا آج تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا. من یعصمک منی, تجھے آج میرے ہاتھ سے کون بچائے گا. اللہ کے رسول نہ کھڑے ہوئے, نہ بھاگے, نہ چیخے, نہ چلائے, نہ دوڑے, اے صحابیو آؤ یہ آدمی میرے جان لینے آیا, ارے مجھے مارنے آیا, اٹھو. آپ چاہتے تو اچھا موقع تھا, ارے 2-4 قدم تو بھاگ ہی سکتے تھے, چیخ بھی سکتے تھے, اٹھا سکتے تھے, لیکن آپ نے نہ اٹھایا, نہ بھاگے, نہ دوڑے, نہ چیخے, نہ چلائے. بلکہ جب اس نے پوچھا من یعصمک منی, بتا تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا, تو آپ نے بھی مسکرا کر جواب دیا اللہ. بس کیا بولے؟ اللہ. کافر تھا لیکن اللہ کا پاور جانتا تھا. آج مسلمان ہیں, اونچی ٹوپیاں لگا لی ہیں قطب مینار کی طرح, کھا لیا مردوں کے نام پر 40واں اور 30واں اور 20واں سب, لیکن اللہ کا پاور ان کے پاس ان کو نہیں معلوم. اللہ سے زیادہ پاور یہ ان کے ٹھیکیداروں کو دیے ہوئے. وہ کافر تھا, اللہ کا پاور جانتا تھا. سنا کون بچائے گا؟ اللہ. کانپ گیا, لرز گیا, تھرا گیا اور تلوار چھوٹ گئی. کافر بھی جانتا تھا اللہ کا پاور کیا ہے. تلوار جیسے ہی چھوٹی اور نیچے گری, اللہ کے رسول نے جھپٹ لی, پکڑ لی اور کھڑے ہو گئے اور کہا, پانسا پلٹ گیا, بازی الٹ گئی, ابھی تک تلوار تیرے پاس تھی, اب میرے پاس ہے, اب تو بتا کہ تجھے کون بچائے گا. اللہ کرے کہ بھارت کی بازی بھی ایسے ہی پلٹ جائے. زور سے کہو آمین. اور پلٹے گی. ظلم کی ٹہنی صدا, ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں, اور ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں. پلاسٹک کے پھولوں میں خوشبو نہیں ہوتی ہے. امتحان ہے, انشاءاللہ ہم اس میں پاس ہوں گے.
اور سنیے اللہ کے نبی نے اس سے کہا کہ اب تو بتا کہ تجھے کون بچائے گا میرے ہاتھ سے. اب وہ تو جانتا ہی نہیں تھا, مانتا ہی نہیں تھا, بس یہ جانتا تھا کہ اللہ وہ کتنا پاورفل ہے, کیا جانتا تھا. جب دیکھا محمد کے ہاتھ میں تلوار, بازی الٹ گئی, تو کہتا ہے آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے, آپ ہی بچا سکتے ہیں, آپ ہی چھوڑ سکتے ہیں, اور آپ بھی مار سکتے ہیں, اور مجھے امید ہے کہ آپ مجھے ماریں گے نہیں, کیونکہ میں نے کبھی آپ کو ذاتی بدلہ لیتے ہوئے نہیں دیکھا. اللہ کے رسول نے کہا اتنا مانتا ہے تو مجھے؟ کہا ہاں. آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا. قرآن کے پیچھے پیچھے چلنے کو تلاوت کہتے ہیں. عرب کے اندر آج بھی ایک اونٹنی کا بچہ ہے جس کو کہا جاتا ہے ہاذا تلو, یہ تلو ہے. کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. ماں جنگل میں جہاں جا رہی بچہ اس کے ساتھ ساتھ, ماں جس جھاڑی میں جا رہی اس کا بچہ اس کے ساتھ ساتھ. عرب کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ تلو ہے, تلو, یعنی یہ بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے, اور جب کوئی خطرناک جانور اس بچے پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو ماں کھڑی ہو جاتی ہے, میرے بچے پر حملہ کرے گا, ماں اپنے بچے کو بچاتی ہے. تو اس بچے کو کیا کہتے ہیں عرب کے لوگ؟ تلو. یہ تلو ہے, یعنی ماں کے پیچھے پیچھے چلنے والا. تو اسی تلو سے بنا ہے تلاوت. تو قرآن کی تلاوت کرو, یعنی اس کے پیچھے پیچھے چلو. کیا کہا؟ قرآن کے پیچھے پیچھے چلو. جس طرح اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے تو خطرناک جانوروں سے محفوظ رہتا ہے, اسی طریقے سے تم قرآن کے پیچھے پیچھے چلو. دنیا کی ساری قومیں تمہارا کچھ نہیں کر پائیں گی, تمہاری حفاظت ہوتی رہے گی. یہ کالے قانون یہ کچھ نہیں کر پائیں گے ہمارا. ایک ساتھ سب کو پیشاب لگ گیا, تعجب ہے, بڑی ٹائمنگ فکس ہے آپ لوگوں کی, ایک ساتھ لگتا ہے. دیکھیے بیچ میں بیٹھ جائیں گے, پھر اٹھیں گے. چلیے تو میرے بھائیوں, وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, جب تلاوت کی جاتی ہے تو ان کی ایمان میں زیادتی ہو جاتی ہے. فضل ابن عیاض بہت بڑے ڈاکو تھے پہلے, اور بعد میں بہت بڑے ولی اللہ بن گئے. اور جانتے ہو یہ ڈاکو سے ولی اللہ کیسے بنے؟ فضل ابن عیاض ڈاکہ ڈالا کرتے تھے, چوری کیا کرتے تھے, اور تالا توڑنے میں بڑے ماہر تھے. کیل سے, لوہے کے تار سے تالا توڑ لیتے تھے. بہت بڑے ڈاکو تھے. ایک مرتبہ ایک امیر آدمی کے گھر میں گھس گئے اور اس کی 5ویں منزل پر چلے گئے. وہاں تالا کھول دیا اور تجوری سے سارا مال نکال لیا, سونا چاندی سب کچھ نکال لیا. اچھا, کچھ چور اس زمانے میں بڑے ماہر بھی تھے. ایک آدمی نے جو بھی کمایا تھا سونا چاندی سب ایک تجوری میں رکھ دیا تھا, الماری میں, سیف میں, اور اس الماری پہ لکھ دیا تھا ھذا من فضل ربی, یا اس پر لکھا ہوا تھا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ جس کو چاہتا بغیر حساب کے رزق دیتا ہے. چور پڑھا لکھا تھا قرآن, اس نے دیکھا اس پہ لکھا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ جس کو چاہتا بے حساب رزق دیتا ہے. اسی میں سونا چاندی ہے. اس نے اسی کو توڑا اور باقی اسی میں سونا چاندی نکلا. اس نے اس کو نکال لیا, سب بھر لیا, اور اس الماری پہ لکھ دیا ان اللہ مع الصابرین, چاک سے لکھ گیا ان اللہ مع الصابرین. دوسرے دن جب مالک اٹھا تو دیکھتا ہے قرآن کی آیت بدل گئی, ہم نے لکھا تھا یہ اور اپنے آپ یہ ہو گیا. واہ, اللہ کے کلام میں تو بڑی طاقت ہے. وہ تو معجزہ سمجھ رہا تھا. اس نے کہا کہ کھول کے دیکھیں, ہو سکتا ہے کہ میرے مال میں بھی 10 گنا اضافہ ہو گیا ہو. اس نے جو کھول کے دیکھا تو الماری خالی, سونا چاندی غائب. اس نے کہا اب سمجھ میں آیا کہ صبر کا معنی کیا ہے. ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. بغیر حساب و کتاب کو تجھے رزق دیا اللہ نے, وہ تجھے ملا تیری محنت کا, لیکن اب صبر بھی کر, کیونکہ قرآن کی آیت پر بھی ایمان لا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ماتھے ہاتھ مارتا ہے. چور بھی بڑا عقل مند تھا. تو فضل ابن عیاض نے سارا سونا چاندی چرا لیا, اور یہ اوپر سے دیوار کے سہارے سے اترتے ہوئے آئے اور 4تھی منزل پہ آئے. 4تھی کے بعد تیسری پہ آئیں گے, 4تھی کے بعد پھر وہ تیسری پہ آئے. جس دیوار کے سہارے سے وہ اتر رہے تھے وہیں ایک کھڑکی تھی. اس کھڑکی کے اندر, روم کے اندر ایک بزرگ ہے جن کا یہ گھر ہے, اور رات کے اندھیرے میں وہ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن کی تلاوت کر رہے تھے.
اور قرآن کی تلاوت کرتے کرتے وہ اس آیت پر پہنچ گئے، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا بھی مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ قرآن سنتے وقت، اللہ کا ذکر سنتے وقت، تلاوت کلام پاک سنتے وقت ان کے دل کانپ جائیں، ان کے دل لرز جائیں؟ کیا بھی مسلمانوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا؟ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کا ذکر یعنی قرآن کی تلاوت سنتے ہوئے ان کا دل کانپ جائے، کیا بھی مسلمانوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا؟ فضل ابن عیاض کے ہاتھ میں سونا چاندی ہے، رقم ہے، دینار و درہم ہے، لاکھوں کے مالک ہیں، لاکھوں کی رقم ہے، لاکھوں کا مال ہے ان کے پاس، لیکن قرآن کی آیت جیسے ہی سنتے ہیں وہیں سے چیخ پڑتے ہیں، ہاں وہ وقت آ گیا ہے، اللہ کی آیتیں سنتے وقت دل کانپ جائیں، اے بزرگوار مجھے معاف کر دینا، تمہارا لوٹا ہوا سامان میں تمہیں واپس کر رہا ہوں، یہ لیجئے میں نے یہ چیز کی چوری کی تھی، میں واپس کر رہا ہوں۔ اور اسی دن سے پلٹتے ہیں، اسی دن سے نماز و روزے کے پابند بنتے ہیں، اور پھر اتنے بڑے بزرگ بنتے ہیں کہ 5ویں صدی کے اولیاء اللہ میں ان کا شمار ہونے لگا، 5ویں صدی کے ولی اللہ میں ان کا شمار ہونے لگا، یعنی پھر اللہ کے اتنے بڑے نیک بزرگ بندے بن کر دکھاتے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت نے ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا۔ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو مومنوں کے دلوں میں ایمان کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ چور تھے لیکن مسلمان تھے، چور تھے لیکن قرآن کی آیت نے ان کو چوری سے چھڑوا کر اور باعمل بنا دیا، متقی بنا دیا، ایمان میں اضافہ ہوا۔ حضرت عمر فاروق تو محمد رسول اللہ کے قتل کے ارادے ہی سے نکلے تھے کہ ان کو مار دیں، آج کام ختم کر دیں۔ راستے میں کسی نے کہہ دیا محمد کو چھوڑو، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، بہنوئی بھی مسلمان ہو گئے، وہیں سے پلٹ گئے، اپنی بہنوئی کے گھر جاتے ہیں، تم اسلام لائی ہو؟ اب جب معلوم ہو ہی گیا ہے تو ہاں لائی ہوں۔ یہ کیا پڑھ رہی تھی؟ پہلے تو چھپا لیا، نہیں میں سن چکا ہوں، بتا کیا تھا؟ بہت مارا، پیٹا، لہو لہان کر دیا، بتا کیا تھا؟ تو کہتی ہے کہ عمر اگر قرآن سننا ہی ہے تو پہلے غسل کر، اور بعض حدیثوں میں آتا ہے پہلے وضو کر۔ غسل یا وضو کر کے حضرت عمر آئے، ایک آیت پڑھی، بس ایک آیت سنائی گئی، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، ساری تسبیحیں، ساری تعریف اس کے لیے، للہ اللہ کے لیے، ما فی السماوات وما فی الارض، جتنی بھی تعریفیں آسمانوں میں ہیں اور زمینوں میں، جتنی بھی تسبیحات آسمانوں میں اور زمینوں میں، سب اللہ کے لیے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ بہت ہی بڑا غالب اور حکمت والا ہے۔ قرآن کی اسی آیت نے حضرت عمر فاروق کے دل کی دنیا بدل دی، کہنے لگے مجھے بھی صاحب قرآن کے پاس لے چلو، مجھے بھی جناب محمد رسول اللہ کے پاس لے چلو، میں بھی ایمان لاؤں گا۔ جو ان کو پڑھا رہا تھا، خباب نام تھا اس کا، جو بہنوئی کو پڑھا رہا تھا، حضرت عمر کی آواز سن کے وہ چارپائی کے نیچے گھس گئے تھے، تم مرے ہم ماریں گے۔ اور جب عمر نے کہا کہ مجھے اللہ کے نبی کے پاس لے چلو تو وہ چارپائی سے نکلے سب سے پہلے، چلیے ہم لے کے چلتے۔ کہا تم کب آئے؟ تم کب؟ اس نے کہا سب سے پہلے تو ہم ہی آئے۔ کیا ہوا؟ کہا آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ تو آپ نے کہا عمر، تو میں تو ڈر کے مارے اندر گھس گیا، اب تو گیا میں، کیونکہ آپ تو قتل سے نیچے کوئی بات ہی نہیں کرتے۔ اچھا چلو اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے نبی کے پاس۔ پورا واقعہ آپ لوگ سن چکے ہیں، بتانا یہ ہے کہ ایک آیت پڑھی اور ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ ہم پورا قرآن پڑھ دیتے، ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا۔ امام صاحب نماز پڑھائے ہیں، مغرب میں، عشاء میں، فجر میں قرآن زور سے پڑھتے ہیں، لیکن ہمارا ایمان وہیں سے نکلے، ابھی پڑھ کے آئے نماز، اللہ خوب پڑھو، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، سب پڑھا، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، سب پڑھ کے آئے، سن کے آئے، اور جیسی مسجد سے دروازے سے باہر نکلے
تو نکالنا شروع کر دیا دھواں. یہ دیکھیے یہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو رہا. قرآن سن رہے ہیں تو ہمارے ایمان میں کمی ہو رہی ہے. ابھی پڑھایا مولانا نے کیا پڑھایا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ کامیاب ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کی. ابھی نماز پڑھ کے آیا، ابھی یہ تلاوت سن کے آیا، اور یہاں آنے کے بعد عمل صالح دیکھو کتنا اچھا. سورہ دخان کی تلاوت شروع اور اسٹائل سے. یہ ہو رہا ہمارے ایمان میں. حضرت عمر تو نبی کو مارنے گئے اور قرآن کی ایک آیت سنی تو دل کی دنیا پلٹ گئی. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. مسلمان تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. ہمارے ایمان میں اضافہ کہاں ہو رہا ہے؟ یعنی ہم مومن ہیں بھی کہ نہیں ہیں؟ حضرت عمر فاروق نے تلوار نکال لی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن عمر فاروق ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ نبی کا انتقال ہو گیا. جیسے آج کل ہمارے بہت سے اونچی ٹوپی والے ماننے کے لیے تیار نہیں. اگر نبی کا انتقال مان لیں تو پیٹ کے دھندے بند ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ انہی کے نام پہ تو مل رہا ہے. کھڑے ہو کے میلاد پڑھ لو، نبی آ جاتے ہیں، اللہ کے رسول آ جاتے ہیں، سواری آ گئی. ہم اب کھڑے ہو گئے. کھڑے کیوں ہوتے ہو؟ اللہ کے نبی آ گئے. ہم اس کو معلوم ہوتا ہے نبی آ گئے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ نبی آ گئے. اور اسی وقت پاکستان میں بھی کوئی پڑھ رہا ہو، اسی وقت ایران میں بھی کوئی پڑھ رہا ہو، اسی وقت امریکہ میں بھی کوئی پڑھ رہا ہو، تو اس سے پوچھو کہ اللہ کے رسول تو اکیلے پوری دنیا میں کیسے جاتے ہوں گے؟ اسی وقت کہاں کہاں جائیں گے؟ تو کہتے ہیں ہٹ بدتمیز. جیسے ٹی وی میں ایک فلم آتی ہے شاہ رخ خان کی یا سلمان خان کی، ایک ہی چینل پہ چلتی ہے، پورے ہندوستان دیکھتا ہے اس کو، پورا انڈیا دیکھتا ہے. تو جب ایک آدمی کی تصویر پورے انڈیا کے گھروں میں جا سکتی ہے تو کیا ہمارے نبی پوری دنیا میں نہیں جا سکتے؟ تصویر کو حقیقت پر محمول کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی تصویریں جاتی ہیں. نعوذ باللہ، اللہ کے رسول کی تصویر تو ہے ہی نہیں تو جائے گی. اور اللہ کے نبی کی اگر تصویر ہوتی تو اللہ کی قسم آج پوجا ہو رہی ہوتی. گلے ہاتھ ڈال